الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کے عنوان کے تحت آج یہ ہمارا 17واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اخلاص کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ اجسام کو دیکھتا ہے، جسموں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو ہمارے اعمال ہم جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ان نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی دنیاوی، نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہو کر صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کوئی کام کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ یعنی نمود و نمائش، ذاتی فائدے، تعریف و توصیف اور اسی طرح کی دوسری خواہشات کا ہمارے اعمال سے پاک ہونا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، اور نہ یہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ انسان صرف یہ کہے اور تسلیم کرے کہ میرا پروردگار صرف وہ ایک اللہ ہے، اور اس کے بعد صرف اس کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اصول بنا لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاص کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کی آفتوں سے نجات مل جائے، یعنی تمہارے اعمال دکھلاوے، ریاکاری، نام و نمود، بناوٹ، نفاق، ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اخلاص کی دولت عطا فرما دی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورہ زمر کی آیت ہے۔ ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، بس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت کو اختیار کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا اخلاص یا ان کا تقوی اللہ کی طرف جو تم اختیار کرتے ہو۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور یہ قربانی کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کو بیان کیا کہ قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف تمہاری طرف سے جو تم اللہ کے لیے جو قربانی کرتے ہو، تو جس تقوی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت کو دیکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے اہم چیز یہی بتائی ہے
کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اس کی عبادت اور اطاعت اور احکام کی بجاوری میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس جیسی تعریف و توصیف کے لائق کسی کو نہ سمجھا جائے، اور ہر قسم کی ریاکاری سے، نام و نمود سے، دکھاوے سے عبادت کو پاک ہونا چاہیے۔ ایسی ہی عبادت اللہ رب العزت کو پسندیدہ اور مقبول ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پھر اس شخص نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ثواب اور شہرت دونوں کا حصول ہوتا ہے، کیا اس صورت میں مال خرچ کرنے پر ہمیں کوئی اجر حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس میں کوئی دوسری غرض، اس میں کوئی دوسری خواہش اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار صرف اللہ کے لیے دین خالص کو اختیار کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی شجاعت دکھانے کے لیے، دوسرا قومی غیرت کے حوالے سے، اور تیسرا ریاکاری یعنی نام و نمود کے حوالے سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف وہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان تمام خواہشوں سے ہٹ کر جہاد کرتا ہے، وہی مجاہد کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ایک قاری کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ بتا، میں نے تجھے خوبصورت آواز دی تھی، تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا، باری تعالیٰ تو نے مجھے جو زندگی دی اور مجھے خوبصورت آواز دی، اس سے میں نے تیرے کلام کی تلاوت کری اور میں نے تیرے کلام کو پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے صرف اپنی شہرت کے لیے اور اپنی ناموری کے لیے اس کو استعمال کیا تھا، اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، جاؤ اسے اوندھے منہ گرا دو اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے، اے شخص، میں نے تجھے بہت مال و دولت دیا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا، باری تعالیٰ تو نے مجھے مال و دولت دیا، میں نے تیری دی ہوئی دولت کو تیرے بندوں کے اوپر خرچ کیا اور ان کی ضرورت کی تکمیل کا سامان کیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو سخی کہیں، ہم نے دنیا کے اندر اس کی اس نیت کو پورا کر دیا، اب بتاؤ کہ آخرت میں تمہارے پاس کیا ہے؟ اور جب ظاہر ہے کہ جو اس نے نام و نمود اور ریاکاری کی خاطر لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کیا ہوگا، سخی بنا ہوگا، تو اس کے پاس جواب کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے شخص، میں نے تجھے قوت و طاقت دی، تو نے اس کا استعمال کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے تیری خاطر جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری اور میں نے اپنی جان جہاد کے اندر ختم کر دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، جھوٹا ہے، اس نے صرف اس لیے میرے راستے کے اندر جہاد کیا تھا اور میری دی ہوئی طاقت و قوت کو استعمال کیا کہ دنیا کے اندر لوگ اسے مجاہد کہیں، لوگ اس کو شہید کہیں یا اس کو غازی کہیں، اس کی نیت تو لوگوں کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اس کے عمل کو رد کر دیا اور اس کو بھی حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اسے گھسیٹ کے لے جاؤ اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جس میں دنیا کی کوئی غرض شامل ہو، بظاہر اپنی ذات کے اندر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سند قبولیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر ہماری نیت خالص نہ ہو،
اور ہمارا ارادہ خالص نہ ہو اور ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کام کو کرتے ہوں، اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اخلاص کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عوام کی جانب سے تعریف یا مذمت بندے کے نزدیک یکساں ہو جائے، یعنی وہ اچھا کہیں یا برا کہیں اسے اس سے غرض نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس عمل کو انجام دیتا ہو۔ دوسری بات، اعمال میں اپنے عمل کو دیکھنا بھول جائے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ میرے سے کون سا اچھا عمل ہوا اور پھر اس کے اوپر اپنے نفس کو پھلائے نہیں، بلکہ کرے اور بھول جائے، کرے اور ڈرے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کے عمل کی کوئی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، یہ بھی بھول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب چاہتا ہے۔ یہ 3 باتیں جب بندے کے اندر اپنے عمل کے لیے پیدا ہوتی ہیں تب سمجھ لے کہ وہ اخلاص کے درجے کے اوپر پہنچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لوگوں کو اچھائی کی طرف ترغیب دینے کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنت کی طلب کے اندر نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں، اس ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں اور جنت پہ جانے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ فطری ہے، غلط بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیں اور اس کے اوپر اپنی وعید اور اپنے غصے کا اظہار کیا کہ اگر ایسا عمل کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہیں۔ تو کچھ لوگ اس عذاب سے ڈر کر نیکی کی طرف آتے ہیں، یہ بھی برا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی قرآن میں اپنے عذابوں سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی نعمتوں کی طرف ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر اللہ کے ہاں وہ بندہ پسندیدہ اور مقبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہے جو نہ دوزخ کے عذاب سے ڈر کر کوئی عمل کرتا ہے، نہ جنت کی خواہش کے اندر کرتا ہے، بلکہ اس کی خواہش تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوتی ہے اور وہ اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک عمل کو اختیار کرتا ہے۔ یقیناً اس کا عمل ان دونوں لوگوں کے عمل سے زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے، یا اس کے اندر کیا نشانی ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر جب شیر خوار بچوں والی عادت پیدا ہو جائے تو تم سمجھو کہ تم مخلص ہو گئے ہو۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ میں نہیں سمجھا کہ شیر خوار بچوں والی عادت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی، اگر کوئی مذمت کرے تو اسے بری نہیں لگتی۔ تم اس شیر خوار بچے کی یہ عادت اپنے اندر اپنا لو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو تمہارے نفس کے اوپر کوئی اس کا اثر نہ ہو، کوئی اگر تمہاری مذمت کر رہا ہے تو تمہیں اس کے مذمت کرنا تمہارے دل کو برا نہ لگے، سمجھ لو کہ تم مخلص ہو گئے ہو یا اخلاص کے اندر تم کچھ چلنے لگے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو وہی پسند ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اختیار کیے جائیں۔ جس عمل میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہمارے پیش نظر نہ ہو وہ عمل یقیناً اللہ رب العزت کو پسندیدہ اور اللہ کے ہاں جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسلاف کی بہت ساری ایسے ان کے معاملات نظر آتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اخلاص کے کس درجے کے اوپر فائز ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا کہ آپ ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے، اور ابھی آپ اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے کہ یکایک اس نے آپ کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے تھوکا، فطرت انسانی کا تقاضا یہ تھا
کہ آپ کو اس کے اوپر مزید غصہ اور آپ کا غضب اس کے اوپر ہوتا اور آپ اس کا پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کا سر قلم فرما دے، لیکن جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اے علی کیا بات ہے، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے اور آپ کے غصے کو اور بڑھانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا، آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تھوکنے سے پہلے تک میرا جو عمل تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا، میں اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اگر میں تیرا سر قلم کرتا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا، فطرت انسانی کے تحت میری طبیعت کے اندر غصہ پیدا ہوا اور پھر اس کے اندر میرا نفس شامل ہو گیا، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے اور اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی اور غرض اس کے اندر شامل ہو جائے، لہٰذا جیسے ہی میرا نفس اور میرا غصہ اس عمل کے اندر شامل ہوا، میں نے اس عمل سے اجتناب برتنا بہتر سمجھا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل اس طرح کی تمام چیزوں سے کہ نہ ہمارے دل کی کوئی خواہش ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی تعریف و توصیف حاصل کرنا مقصود ہو، اور نہ ہی کسی کی مذمت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر غصہ اور غضب ہو اور ہم اس کے تحت کوئی عمل اختیار کریں۔ ایسا عمل چاہے اپنی ذات کے اندر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اگر ان تمام باتوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر دنیا کی کوئی نہ کوئی خواہش موجود ہوتی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں قاری سمجھیں، ہماری آواز کی تعریف کریں، ہمارے پڑھنے کی تعریف کریں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر اپنی تعریف کے اوپر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہمارا نفس پھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مقرر جب تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو وہ پسند ہوتی ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو مقرر کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے لوگ مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنے نمازی اور پرہیزگار ہیں، ہم کتنی دیر پہلے آ کر بیٹھنے والے ہیں مسجد کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص نماز کے اندر ظاہری خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے آپ کو نماز کے اندر قیام کی حالت کے اندر اپنی گردن کو جھکاتا تھا اور اپنے سینے کو جھکا کر اور خشوع اور خضوع ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو آپ کوڑا نکال کر اس کی پیٹھ کے اوپر کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے اے شخص تو نمود و نمائش کی خاطر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ خشوع تو یہاں ہے۔ آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر اپنے قلب کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ خشوع جو ہے وہ دل کے اندر ہے اور دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ اخلاص کی ہمارے اسلاف کے اندر یہ کیفیت تھی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صدقہ و خیرات کا کام کرتا ہے، کوئی آج جیسے رمضان ہے، رمضان المبارک کے اندر لوگ جوڑے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگ غریبوں کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا قبیح کام کرتے ہیں کہ اس عمل سے ان لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جاتی ہیں اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں ادارہ یا فلاں NGO جو ہے اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، اس نے اتنے لوگوں میں راشن تقسیم کر دیے، اس نے اتنے لوگوں کے اندر جوڑے تقسیم کر دیے۔ حالانکہ اگر ایسا کام کرے تو ایسا کام اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو ریاکاری، بناوٹ، نام و نمود سے پاک و صاف فرما دے۔ کہنے کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہم سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں، حقیقت حال چونکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہے اور نیت اور ارادے سے ہے، اور نیت اور ارادہ اور دل کی کیفیت کو صرف اللہ ہی جاننے والا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ
اچھا گمان رکھ کر یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر بہت اچھا یہ ہو کہ لوگوں کے اندر مشہور کرنے کے بجائے، لوگوں کے اندر نام و نمود کرنے کے بجائے، بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے بینر اور ہورڈنگز لگانے کے بجائے کہ ہم نے اتنے غریبوں کے اندر اتنا پیسہ خرچ کر دیا، ہم نے اتنے لوگوں کے اندر راشن تقسیم کر دیے، ہم نے اتنے لوگوں کے اندر عید کے تحائف تقسیم کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم ایسے عمل اختیار کریں تو یقیناً تھوڑے عمل بھی ہمارے اگر ہوں گے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ اس حوالے سے دین کی تعلیم بہت واضح ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے اسی بات کا درس ملتا ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ ریاکاری، نام و نمود، بناوٹ اور دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو ریاکاری، بناوٹ، نام و نمود، دکھاوے، منافقت سے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔